قربانی کے مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، کون سا جانور ہے جو افضل ترین جانور ہے۔ تو ہم تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہی دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ کان اذا اراد ان یضحی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ارادہ کرتے قربانی کرنے کا تو فرمایا اشترا کبشین، آپ 2 مینڈے خریدتے تھے، یعنی مینڈوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہمیت دیتے تھے۔ فرمایا 2 کا عدد بھی یہاں پہ بڑا اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر 2 عدد سے قربانی کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ اشترا کبشین، آپ نے 2 مینڈے خریدتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا عظیمین، جو بڑے عظیم تھے یعنی بڑے اچھے تھے، بڑے عظیم یعنی بڑے اچھے 2 مینڈے ہوا کرتے تھے۔ سمینین، فرمایا موٹے تازے، اسی طریقے سے موٹے تازے جانور کی قربانی ہونی چاہیے، یعنی موٹے تازے جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خریدتے تھے۔ پھر فرمایا اقرنین، اسی طریقے سے جو سینگوں والا جانور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قربانی کیا کرتے تھے۔ تو سینگوں والا جانور جو ہے وہ زیادہ عظیم ہے، زیادہ بہتر ہے بغیر سینگوں والوں کے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا املحین، چت کبرے، ہم عام طور پر اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، یعنی جس جانور میں سفیدی زیادہ ہو لیکن کچھ سیاہ دھبے یا سیاہ رنگ کے اس کے اندر رنگ بھی موجود ہو۔ اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قربانی کا تذکرہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈا جو آپ کی قربانی کے لیے تھا اس کے بارے میں فرمایا یأکل فی سواد، وہ کھاتا تھا تو سیاہ میں، یعنی اس کے کھانے کی جگہ وہ سیاہ تھی۔ وَيَشْرَبُ فِي سَوَادٍ، اور پانی پیتا تھا وہ بھی سیاہ میں، یعنی اس کے پینے کی جو جگہ تھی، جب بکری یا مینڈا یا کوئی بھی جانور کسی نہر یا برتن سے پانی پیے گا تو وہ منہ اس کے اندر ڈالے گا، تو لہٰذا اس کی ساری وہ جگہ جو تھی وہ سیاہ تھی۔ اور اسی طریقے سے کہا وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، یعنی اس کے دیکھنے کی جگہ جو آنکھیں تھیں وہ بھی اسی طریقے سے سیاہ تھیں۔ اور اسی طریقے سے کہا وَيَمْشِي فِي سَوَادٍ، اور وہ جو چلتا تھا یعنی پاؤں جو اس کے تھے وہ بھی سیاہ تھے۔ تو لہٰذا میرے بھائی باقی سفید تھا لیکن یہ کچھ جگہیں سیاہ تھیں، اور چت کبرا سا یہ مینڈا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا، یعنی اس طرح کا رنگ اگر انسان کو مل جائے تو یہ افضل ترین قربانی میں ہے۔ اور پھر فرمایا موجوعین، فرمایا وہ دونوں خصی تھے، وہ دونوں مینڈے جو تھے وہ خصی تھے۔ تو میرے بھائی یہ خصی جانور کی قربانی کے حوالے سے عام طور پر یہ سوالات ہوتے ہیں، لیکن میرے بھائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عیب نہیں ہے، بلکہ یہ تو افضل ہے کہ انسان کو خصی جانور کی قربانی کرنی چاہیے، اور اس سے گوشت میں بھی بڑا اثر ہوتا ہے، اس کا گوشت بھی عمدہ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائی عمدہ قربانیوں میں ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ خصی جانور ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نر جانور کی قربانی بھی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے فحیل کے الفاظ آئے ہیں، یعنی نر جانور جو خصی نہیں ہے، یعنی کہ تو لہذا میرے بھائی خصی جانور کی قربانی بھی اور جو خصی نہیں ہے اس کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر کوئی خصی ہے تو وہ گوشت کے اعتبار سے عمدہ ہوتا ہے۔ اور یہ فحیل کا لفظ جو آیا ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نر جانور یعنی مادہ کے مقابلے میں نر کی اہمیت وہ زیادہ ہے، لیکن مادہ بھی قربانی ہے، وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنی قربانیوں کو موٹا تازہ کیا کرتے تھے۔ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ، اور فرمایا مسلمان بھی اپنی قربانیوں کو موٹا تازہ کیا کرتے تھے، یعنی ان کی خوراک اور ان کو اچھی خوراک دینا، اچھا تازہ ان کی آؤ بھگت کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کو زیادہ سے زیادہ اچھا کھانا مہیا کرنا، ہر وقت ان کا خیال رکھنا تاکہ یہ جانور قربانی کے موٹے تازے ہو جائیں۔ اور عام لوگوں کا یہ ایک رویہ بھی ہے کہ وہ کافی عرصہ پہلے قربانی کا جانور خرید لیتے ہیں، پھر اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کو موٹا تازہ کرتے ہیں، اس کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ قربانی کا جانور یہ اللہ کے شعائر میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے،
اور اس کی خدمت کرنا، اس کو موٹا تازہ کرنا اور یہ اس کو اچھا کر کے قربانی کرنا، تو یہ افضل قربانی کی نشانیاں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے کرتے تھے، چتکبرے ہوتے تھے، خسی ہوتے تھے، موٹے تازے ہوتے تھے، اور میرے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نر جانور کی قربانی کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت ہمیں بھی اسی کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہماری قربانیوں کو قبول کرے۔